قضاء الہی پر ناراضگی دنیا اور آخرت دونوں میں بندے کے لیے خسارے کا باعث ہے. اور جو اللہ عز و جل کی قضا ہے، اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے، وہ تو ہر حال میں نافذ ہوگا. بندہ چاہے ناراض ہو، چاہے خوش رہے، چاہے اسے دکھ ہو، چاہے اسے سکھ ہو، چاہے اس کو اچھا معلوم ہو، چاہے اس کو برا لگے، مگر اللہ کا فیصلہ تو ہونا ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو تیرے مقدر میں ہے، جو غم جو دکھ تیرے مقدر میں ہے اس پر صبر کر. وہ ہوں گے، وہ آئیں گے، اس پر صبر کر. جو مقدر میں اس پر صبر کر، اور جو مقدر میں نہیں ہے ان سے خوف زدہ نہ ہو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو مقدر میں نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی بڑا غم ہے، دوسرے کو پہنچے گا تجھے نہیں پہنچے گا، دوسرے کو آئے گا تجھے نہیں آئے گا. کیونکہ جو دوسرے کا مقدر میں ہے، جو دوسرے کے مقدر میں ہے وہ دوسرے کے حصے کا ہے، اور جو تیرے مقدر میں وہ تیرے حصے کا ہے. تو جو غم یا دکھ آیا ہے اس پر صبر کر، اور جو نہیں آیا اس سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ وہ تجھے نہیں پہنچنا. اور جو مقدر میں ہو چکا ہے، جو مقدر ہو چکا ہے، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ تو ہوگا. اب بندہ اس پر صبر کرے یا نہ کرے، ناراض ہو یا خوش ہو. تو جو عقل مند ہے وہ تو راحت قلب کو، دلی راحت اور دلی سکون کو اور ثواب جنت کو چھوڑ کر کے ہرگز اس چیز کو اختیار نہیں کرے گا، اس بات کو اختیار نہیں کرے گا کہ اس کو ایسی چیز ملے جو دنیا میں بھی نقصان دہ ہو، دنیا میں بھی فکر و تشویش کا باعث ہو، اور آخرت میں بھی بوجھ اور عذاب کا سبب بنے. وہ تو ایسی چیز کو ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ جو چیز یہاں بھی خسارے میں ڈالے آگے بھی خسارہ کا باعث بنے. وہ تو یقیناً رضا بالقضاء کو ہی ترجیح دے گا، اور اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنے میں ہی بھلائی سمجھے گا، اور بھلائی اور بہتری کا تصور کرے گا. اور وہ کسی اعتبار سے اللہ کی قضا اور اللہ کے فیصلے سے ناراضگی نہیں جتائے گا. اور دوسری اصولی بات یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ عز و جل کے فیصلے سے ناراضگی جتاتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے، اور عظیم خطرے کا ڈر ہے، اور عظیم خطرہ اس میں مضمر ہے. اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو یہ بندہ یقیناً بہت بڑے نقصان میں گر سکتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ یہ بندہ کفر و الحاد میں جا سکتا ہے، اور گمراہی کے گمنام اور وحشتناک وادیوں میں گر سکتا ہے. یہ بندہ سراسر نقصان میں جا سکتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کفر و الحاد اور مرتد بن سکتا ہے اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ رہی اور وہ اللہ کے فیصلوں سے مسلسل ناراض ہوتا رہا، اللہ کے فیصلوں سے، قضاء الہی سے مسلسل ناراضگی کا اظہار کرتا رہا. تو قضاء الہی پر اظہار ناراضگی یہ غضب خداوندی کا باعث بنے گی، اور اسے سراسر گمراہی کے گمنام اور وحشتناک وادیوں میں پھنسا دے گی. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے حبیب، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام تنازعات اور جھگڑوں میں آپ کو حاکم مطلق تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جو آپ فیصلہ سنائیں آپ کے فیصلے کو بنا چون و چرا بغیر اگر مگر کے آپ کے فیصلے کو اگر تسلیم نہ کریں اور آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کریں تب تک یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے ایمان کی ہی نفی کر دی، بلکہ نفی ایمان کی قسم کھائی کہ تیرے رب کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. تیرے رب کی قسم ان کا ایمان سلامت نہیں ہے جو فیصلہ رسول سے اپنے دلوں میں بے چینی پاتے ہیں، جو فیصلہ رسول کو اختیار نہیں کرتے، جو فیصلہ رسول کو پسند نہیں کرتے، فیصلہ رسول پر انگشت نمائی کرتے ہیں، فیصلہ رسول پر بے چینی محسوس کرتے ہیں، فیصلہ رسول پر اپنے دلوں میں تنگی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، فیصلہ رسول پر اپنے دلوں میں رنجش محسوس کرتے ہیں، اور فیصلہ رسول پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو جو شخص
फैसला रसूल पर नाराजगी का इजहार करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सरीह तौर पे उसके ईमान की नफी कर दी।